اسلام میں ہم نے پڑھا تھا ایک پوائنٹ آرٹیکل جو تھا ایک وہ تھا عبادات. عبادات میں کیا کیا چیزیں پڑھی تھی؟ جی یہی 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کے ایگزام میں آ رہی ہوتی ہیں. ان میں سے میں نے کچھ میں ٹک لگوایا تھا. کون کون سے تھے؟ نماز، زکوٰۃ اور حج. یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جن پر بار بار سوال ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم زکوٰۃ کو کرنے جا رہے ہیں. پہلے زکوٰۃ کو کور کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نماز اور اس پہ جائیں گے. کیا؟ حج. لکھ لیا عبادات کی اقسام. نمبر 1 لکھیں مالی عبادات. مالی عبادات اور بریکٹ میں زکوٰۃ اور صدقات. مالی عبادات بریکٹ میں زکوٰۃ اور صدقات. نمبر 2 جسمانی عبادات. جسمانی عبادات بریکٹ میں حج، روزہ اور نماز. جسمانی عبادات میں حج، روزہ اور نماز. 3rd پہ مالی اور جسمانی عبادات. مالی اور جسمانی عبادات اس کے بریکٹ میں حج اور زکوٰۃ. جی لکھیں, سمجھاتی ہوں. نمبر 3rd پر ہے مالی اور جسمانی عبادات, اس میں حج اور زکوٰۃ. جی اب یہ سنیں, آپ کے سلیبس کا یہ حصہ ہے کہ عبادات کا اثر انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے, عبادات آپ کی زندگی میں کیسے کیا تبدیلی لے کر آتی ہے. باقاعدہ اس پر ایک سوال تیار کیا جا سکتا ہے, مگر یہ کہیں پر بھی آپ کے ایگزام میں کام آنے والی چیز نہیں ہے ایگزام میں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو بہت ہی مختصر کر کے بس اتنا سا کروا دیا ہے کہ عبادات 3 طرح کی ہیں, ان میں سے یہ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو لکھوائی ہے مالی عبادات. تو زکوٰۃ اور صدقات یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اپنے مال سے کرتا ہے. اس کے اندر اس کی جان نہیں شامل ہوتی, مطلب آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنا زکوٰۃ کا یوں ڈھیر اپنے پیسے اٹھا کے لے جا کے دینے نہیں پڑتے. 10 صورتیں ہو سکتی ہیں, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو وہ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے دن رات جاگنا نہیں پڑتا. زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے 10 رکعتیں ادا نہیں کرنی پڑتی. آپ کا جسم شامل نہیں ہوتا, آپ نے صرف مال کے ذریعے سے ادا کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے, جبکہ صدقات ایک نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی چاہے لکھ لیں اس کے اوپر. زکوٰۃ فرض ہے جبکہ صدقات نفلی ہیں. اس کے بعد لکھوایا جسمانی عبادات. تو حج، روزہ اور نماز. حج کے اندر آپ کا مال بھی یوز ہو رہا ہے, لیکن آپ کی جان زیادہ یوز ہو رہی ہے. آپ نے اپنا مال تو ایک مرتبہ ٹرانسفر کر دیا, پیسے دے دیے کسی کو بھی, اور اب آپ چلے گئے. لیکن جو روزمرہ بیسس پر آپ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے, مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے, اپنے جسم کو بہت ساری چیزوں سے روکنا پڑ رہا ہے, تو اس میں آپ کا جسم کام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جسم ہے جو اس وقت عبادت کے موڈ میں ہے. اس کے بعد نماز ہے. نماز تو ادا ہوتی ہی جسمانی طریقے سے, الا یہ کہ اگر کوئی بہت بڑی مشقت ہے, بہت بڑی پریشانی ہے, تو آپ آنکھوں سے اور آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ بہت ہی کوئی ریئر کیس ہے, ایسے کیسز عموماً ہوتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی یہ شریعت کی, اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے آپ کو اتنی مجبوری میں بھی نماز نہ چھوڑنے سے ڈرایا ہے, اور اگر نماز پڑھنی ہے تو اتنی سہولت بھی دی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, مالی اور جسمانی میں حج اور زکوٰۃ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ لکھ لیں زکوٰۃ کی تعریف, لغوی تعریف. زکوٰۃ کی لغوی تعریف. نمبر 1 پاکیزگی اور طہارت. زکوٰۃ کی لغوی تعریف پہلی ہے پاکیزگی اور طہارت. اور اس کے نیچے لکھیں سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10. پاکیزگی اور طہارت, اس کے نیچے لکھیں سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10. دوسری تعریف لکھیں نشو و نما اور بڑھوتری. نشو و نما اور بڑھوتری. نشو و نما ہی لکھ لیں. اچھا
بڑھوتری کسی چیز میں اضافہ ہونا، بڑھنا کسی چیز کا. اچھا جی، یا بڑھوتری صحیح ہے. دوسری تعریف لکھ لی نشو و نما اور بڑھوتری. اس کے نیچے یہ لکھیں زک الزرع، عربی کہاوت ہے، یعنی کھیتی بڑھ گئی. زک الزرع، زا کاف الف، الف لام زا را عین. الزرع کھیتی کو کہتے ہیں عربی میں. نہیں بس لکھ لیں یادداشت کے لیے. بڑھ گئی. اب ان دونوں کی مثال سمجھیں. جو پہلی والی تعریف آپ کو بتائیے کہ طہارت اور پاکیزگی، تو زکوٰۃ آپ کے مال کو طہارت دیتی ہے اور پاکیزہ کرتی ہے. اس کی مثال ایک بہت اچھی سی ایسے سمجھیں، ایک ٹینک ہے آپ کے گھر میں، اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے. وہ پانی آپ کے لیے کب تک کارآمد رہ سکتا ہے، کب تک وہ یوزفل ہے؟ جب تک پانی تو ہے نا، جب تک وہ صاف ہے. اور وہ صاف کس صورت میں؟ جی، جب وہ بہتا ہے اور پھر واپس بھرا جاتا ہے. لیکن اگر وہی پانی اس ٹینک میں آپ رکھا ہوا چھوڑ دیں اور مزید اس میں ڈالتے جائیں، لیکن اوور فلو تو ہوگا، مگر جو پرانا پانی اس کے اندر ہے کیا وہ اس نئے پانی کو بھی آنے کے بعد خراب نہیں کر دے گا؟ تو زکوٰۃ کی مثال بالکل اسی جیسی ہے کہ اگر آپ کے مال ایسا ہے جو جا رہا ہے اور آ رہا ہے تو وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. لیکن اگر وہ کسی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو پھر آپ اور ہم یہ انتظار ہی کر سکتے ہیں صرف کہ ایسے ہی ایک آفت آئے گی، کیونکہ جب ہم خود خوشی سے نہیں دے رہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی نکلوانا جانتا ہے. صحیح؟ تو پھر کوئی ایک آسمانی آفت آتی ہے اور آ کر آپ کے سارا مال یا تو جل جاتا ہے، فیکٹری میں ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے، باہر جو ہے ادھر کیا کہتے ہیں موبائل چھن جاتا ہے، بیگ چوری ہو جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، ایکس وائی زی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد. ٹھیک ہے. دوسری مثال جو ہم نے دوسری پڑھی کہ کھیتی جو ہے وہ بڑھ گئی، اس کا مطلب کہ آپ کے جو مال میں ہے وہ اضافہ ہوگا. اس کی ایک اور مثال ایسے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص ان کے پاس آئے اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جتنی محنت کرتا ہوں حقدار تو میں اسی بات کا ہوں کیونکہ محنت میری ہے، تو جو انکم آ رہی ہے وہ میری ہونی چاہیے. وہ اس پہ غریبوں کا حق کیوں؟ کیا انہوں نے اتنی محنت کی ہے جتنی محنت میں نے کی ہے؟ آپ کی عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ آپ کی عقلیں کیا کہتی ہیں؟ یہی والا طریقہ اچھا ہے، کیونکہ محنت آپ کی ہے تو جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، کچھ بھی آ رہا ہے، اس پہ حق کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارا ہونا چاہیے. عقل یہی کہتی ہے. لیکن اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ محنت تو آپ کی ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی محنت ہے، مگر آپ کو جتنا پروفٹ آیا ہے، کیا آپ کو پتہ تھا آپ کی اتنی محنت پہ آپ کو اتنا پروفٹ آ سکتا ہے؟ یہ جو پروفٹ آیا تو یہ پروفٹ کہاں سے آیا؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے کے بعد جو پروفٹ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اس شخص نے یہی بات کہی کہ میری محنت ہے تو اس پہ غربا کا حق کیوں؟ جبکہ جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ، محنت تو میری ہے مگر برکت تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جتنی میرے پاس اناج نکل رہا ہے، جتنی زیادہ برکت ہو رہی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگلے ہی دن یہی ہوا، اور اسی واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بات زکوٰۃ کی تعریف میں کہی گئی ہے. اگلے ہی دن یہ ہوا کہ رات کو بارش ہوئی، طوفان آیا اور اس کی ساری کھیتی اجڑ گئی اور ختم ہو گئی. اور اگلے ہی دن اس دوسرے شخص کا باغ میں بہت سارے پھل اور پھول ہر چیز کھل گئے. تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے بھروسہ کس چیز پر کیا تھا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال تو جا رہا ہے، وہ تو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر بیک سائڈ پہ کچھ اور پروسیس چل رہا ہے. صحیح؟
تو اس والے واقعے کے اوپر یہ والی کہاوت کہی گئی تھی، زکات ضرور کھیتی بڑھ گئی. یہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف ہے. زکوٰۃ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو دو باتیں بتائیں نا، یہ زکوٰۃ کے فلسفے میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک فلسفی ہوتی ہے. صحیح بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں زکوٰۃ فرض ہے. ایک کوٹیشن ہے، یہ الگ سے کر کے اس کو لکھیں. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. ادا نہ کرنے والا فاسق اور جہنمی ہے. ادا نہ کرنے والا فاسق اور جہنمی ہے. اور ادائیگی میں بغیر کسی وجہ کے، اس کا فارمل ورڈ ہوتا ہے بلا عذر. جس کو پسند آ رہا ہے وہ لکھ لیں، جن کو نہیں آ رہا وہ نہیں لکھیں. صحیح؟ بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے. اور ادائیگی میں بلا عذر دیر کرنے والا اور ادائیگی میں بلا عذر دیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادہ ہے. یہ لکھ لیں. جی کیا سمجھا رہی ہوں، پوری تعریف سمجھاتی ہوں. اور بلا عذر دیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادہ ہے. جی جی. اب اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیں، اس کو بھی لکھ لیں. بریکٹ میں لکھیں فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104. فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104. بریکٹ لکھ لیں، چھوٹا سا ریفرنس ہے. یہ جو ابھی آپ کو ایک کوٹ بتایا ہے، جو حکم بتایا ہے، اس کا ریفرنس ہے. لکھ چکے سب؟ اب سنیں، دیکھیں سب سے پہلے میں نے کہا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے. یہ زکوٰۃ کے اوپر فتویٰ ہے فتاوی عالمگیر سے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک جامع کتاب ہے. ہر مذہب کے مسئلوں کو، مسلمانوں کے ہر طرح کے مسئلوں پہ اس کے اندر فتاویٰ موجود ہیں. پوری دنیا میں مانی جانے والی کتاب ہے جس کو تسلیم کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کے اندر جو زکوٰۃ کا حکم ہے آپ کو وہ لکھوا دیا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے ادا نہ کرنے والا کافر ہے، بلا عذر دیر کرنے والا فاسق ہے. اب ایک اور پوائنٹ کو سمجھیں، فاسق اور فاجر، ان دونوں میں کیا فرق ہے. یہ ایک ایڈیشنل نالج کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ بھی آج کلیئر رہے. دونوں الفاظ سنتے تو بہت ہیں، فاسق بھی سن رہے ہوتے ہیں، فاجر بھی سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ آتا نہیں ہوگا. ٹھیک، ادا کرنے والا فاسق، انکار کرنے والا کافر، ادا نہ کرنے والا فاسق، وہ بھی بلا عذر. دیکھیں فاسق اس کو کہتے ہیں ایک انسان اپنے کمرے میں اکیلا ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا علم صرف اس کی ذات کو ہے اور اللہ کو ہے.
وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا نقصان صرف اس کو ہو رہا ہے اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یہ ہے ایک فاسق. ٹھیک ہے. فاجر ایک انسان وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے. اب دیکھیں بلا عذر گناہ کرنے، بلا عذر زکوٰۃ نہ دینے والا صاحب نصاب ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے آج نہیں کل دوں گا، کل نہیں پرسوں دوں گا، آج مجھے کوئی ایسا غریب نہیں ملا جس کو میں اپنی زکوٰۃ دے سکتا تھا تو 2 دن بعد دے دوں گا. اچھا وہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، بہت ضرورت مند ہیں، جب وہ آ جائیں گے نا میں زکوٰۃ ان کو دوں گا. جب وہ آ گئے تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ آ گئے، ان کے حال حلیہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا کرنا ہے ان کو زکوٰۃ دے کے، چھوڑو ابھی میں ایسا کرتا ہوں کسی اور اچھے مستحق کو ڈھونڈتا ہوں اور پھر اس کو اپنی زکوٰۃ دوں گا. یہ وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہی انہی ہیلے بہانوں کی وجہ سے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ بلا عذر، کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے اور وہ ایسا کر رہا ہے تو اب وہ فسق کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا علم صرف اسے اور اللہ تعالیٰ کو ہے. اب ایک انسان وہ ہے جو علل اعلان جھوٹ بول رہا ہے، علل اعلان منع کر رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس سب کچھ ہے، پیسے بھی ہیں، صاحب نصاب بھی ہوں، مگر زکوٰۃ نہیں دے رہا. اب یہ فاجر ہے. لیکن دیکھیں علل اعلان وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خود چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی حرکت کو کسی کو بتائے. تو یہاں پر جب وہ ابھی وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں، میں صاحب نصاب بھی ہوں، تو اب وہ یہاں پر فجر مطلب وہ فاجر کہلا رہا ہے. اور جو دوسرا الفاظ میں نے استعمال کیا ہے یہ مردود الشہادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے کیا کریں ایسا انسان اب اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. مردود الشہادہ کا مطلب ہوتا ہے شہادت قبول نہ ہونا. شہادت کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ فور ایگزامپل آپ شریعہ کورٹ میں گئے، وہاں پر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو اب یہاں پر کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی جانچ پڑتال کرے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو گواہ بنے ہیں کیا وہ گواہ بننے کے لائق ہیں بھی یا نہیں، یا بس ایسے ہی سڑک چھاپ 2 لوگوں کو اٹھا کے لے آئے آپ اور آپ نے کہا گواہی دے دو. ہوتا ایسا ہی ہے، افسوس کی بات ہے، ہو رہا ایسا ہی ہے، مگر شریعت نے اتنا سخت حکم دیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. یہ اتنا سخت حکم ہے. اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو جب خلافت دے دی گئی تو 3 فرقے اٹھے تھے. ایک تھا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا، دوسرا تھا جو رسالت کا ہی انکار کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نے جنگ کون سے لوگوں سے کی تھی؟ زکوٰۃ والوں سے کی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ابھی آپ علیہ السلام کو گئے ہوئے چند روز بھی نہیں گزرے کہ اسلام میں تبدیلی آنا مطلب اسلام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے بجائے اس کے کہ سرے سے اس کا انکار کر دیا جائے. تو جنگ اسی لیے لڑی گئی تھی جو زکوٰۃ سے منع کر رہے تھے، ان سے جنگ نہیں لڑی گئی تھی جنہوں نے اسلام سے انکار کر دیا تھا. تو آپ اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ اہمیتیں ہیں جن کو آپ مثال کے طور پہ پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد لکھیں زکوٰۃ کون سے اموال پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کون سے اموال یعنی کون سے پیسوں پر فرض، کون سی چیزوں پر فرض ہے؟ جی اور بھی ہیں اس کے علاوہ. زکوٰۃ کون سے اموال پر فرض ہے؟ کوئی پریشانی؟ میں لکھوا رہی ہوں، کس بات کی جلدی ہے، لکھوا رہی ہوں. میں بتا رہی ہوں، پلیز. زکوٰۃ کون سے اموال پر فرض ہے؟ ہیڈنگ ڈال لی. سونا، آگے بریکٹ میں 7.5 تولہ. سونا، گولڈ، آگے بریکٹ میں 7.5 تولہ. چاندی، آگے بریکٹ میں 52.5 تولہ. جی. مال تجارت، روپے، پیسے،
تینوں الفاظ لکھیں. مال تجارت روپے پیسے, بقدر سونا چاندی. یہ لکھ لیں, ابھی سمجھاتی ہوں. مال تجارت روپے پیسے بقدر سونا چاندی. نمبر 4 سوائم, سوائم کے آگے لکھیں جانور. سوائم اس کے آگے لکھیں جانور. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انگلش والے بھی اپنے پیپر میں لکھیں گے. مال تجارت روپے پیسے اور یہ بقدر سونا چاندی بریکٹ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 ہے سوائم یعنی جانور, اور نمبر 5 ہے زرعی پیداوار. یہ بھی لکھ کے بتاؤں. زرعی پیداوار ہو گیا سب کا. اب یہ سمجھیں سونا جب وہ ساڑھے جی کیا نہیں الگ ہے. مال تجارت ایک الگ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, اس سے کبھی کبھی پیسے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز آ رہی ہوتی ہے. اور جو اینیملز ہیں ان سے بھی ٹریڈ ہوتی ہے, لیکن ان کا حکم بھی الگ ہے. بہت سے لوگ ٹریڈ نہیں کرتے, بہت سے لوگ اپنے پالنے کے لیے بھی گھر میں رکھتے, تو پھر وہ تو الگ ہو گئے نا, الگ کیٹیگری بن گئی. مکس دونوں کی جا سکتی ہے مگر ہیں الگ. کس کا؟ مائننگ مالی تجارت ہے, وہ بھی بزنس ہے نا. صحیح ہے. تو جب سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ ہوگا, بلکہ 1 منٹ, یہ اتنی بات لکھ لی نا, اب اور چیزیں لکھیں تاکہ اچھے سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ ہے, اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہی بتانے جا رہی ہوں. اچھا یہ میں نے نہیں لکھوایا نا, ہاں اس کے آگے لکھتے جائیں. جو سوائم جانور لکھوائے نا, اس کے آگے لکھیں اونٹ کیمل. جی لکھ لیا. اس کے آگے 5 لکھ لیں بریکٹ میں. جی 5 لکھیں بریکٹ میں. مطلب اس کو کیسے لکھیں گے آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کم سے کم مقدار 5 ہے. جب 5 پر 1 سال گزرے گا تو 1 بکری دینی ہوگی. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. جی 5 اونٹ آپ کے پاس ہیں, 1 سال تک وہ آپ کے پاس رہے, 1 سال گزر گیا ہے. اب آپ ان کے بدلے جو زکوٰۃ دیں گے وہ 1 اونٹ نہیں دیں گے, وہ 1 بکری دیں گے. قیمت بھی دے سکتے ہیں. صحیح.
جی نہیں، گائے میں ایک گائے ہے، ایک گائے یا ایک بچڑا؟ یہ بتانا مقصد ہے، جو جانور لکھا ہے اس کے آگے یہ والی تعداد لکھنی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ بھی اگر جائیں گے نا، یہ آپ کے پیپر میں کہیں کام نہیں آ رہا، ویسے تو پتہ ہوگا مگر کام نہیں آ رہا، تو کم سے کم والا تو ایٹ لیسٹ پتہ ہو نا، آپ اس کو ایڈیشنل نالج میں لکھ سکیں. تو جب آپ کے پاس اونٹ 5 ہیں، پورا سال گزر گیا ہے اس کے اوپر، وہ آپ کے پاس ہی ہیں، اب آپ ان میں سے ایک بکری دیں گے 1 سال گزرنے کے بعد. گائیں آپ کے پاس 30 ہیں اور آپ اس میں سے ایک گائیں یا ایک بچڑا دیں گے. اور بکری جو ہے 40 ہوں اور پورے سال ہوں تو اس کے بعد ایک بکری.